بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی آج جمعۃ المبارک ہے اور اس حوالے سے ہی چند باتیں آپ کو گزار کروں گا۔ جمعۃ المبارک کے حوالہ سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ ایک مکمل سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الجمعہ، جو کہ 28واں پارہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ جمعہ کی اہمیت پر قرآن نے زور دیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ جب بھی نماز جمعہ کا وقت آ جائے تو مومنین کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ سارے کاروبار زندگی، سارے معاملات زندگی، ساری مصروفیات، چاہے وہ تاجر ہے، وہ معلم ہے، وہ گھر کے اندر کام کرنے والا ہے، وہ کسان ہے، وہ طلباء میں سے کوئی ہے یا اساتذہ میں سے ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ اذان ہو تو اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ سارا معاملہ زندگی کو بند کر دے، شٹر ڈاؤن کرے، مزید کاروبار زندگی میں، مصروفیات زندگی میں نہ لگا رہے۔ اس کے لیے اذان کے بعد اولین جو فرض ہے، لازم ہے اس کے لیے، وہ نماز جمعہ ہے۔ وہ خطبہ اور جمعہ کے لیے لازماً تیزی سے چل پڑے، یعنی دیر کیے بغیر وہ چل پڑے۔ سو قرآن کی آیت سے جمعہ کی اہمیت بڑی واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے، اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کرتا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا وہ جمعۃ المبارک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید قربان اور عید الفطر یعنی بڑی عید جس کو ہم گنتے ہیں عید الاضحیٰ، اور عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ان دو دنوں سے بھی عظیم یہ جمعہ کی اہمیت ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ سو جو پہلی روایت عرض کر رہا ہوں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے عرض کروں، اس کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس جمعہ کے دن پیدا کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور اس میں ایک ایسا وقت ہے، توجہ طلب بات ہے، ایک ایسا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے، آقا فرما رہے ہیں جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے، یعنی دعا کرے، کوئی اس کی طلب ہو، رزق کی ہو یا اس کی علم کی ہو، شعور حاصل کرنے کی ہو، عزت کی حفاظت کی ہو، جو انسانی ضرورت جائز جو بھی ہو سکتی ہے، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ جملہ اس
مخبر صادق کا ہے، اس معلم اعظم کا ہے، اس تاجدار کائنات کا ہے، جس کو غیر مسلموں نے بھی کہا کہ کبھی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پہ جھوٹ کبھی نہیں آیا۔ تو وہ آقا کے فرمان پر ہمیں چاہیے کہ پوری طرح دل و جان سے ایمان رکھیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جمعے کے دن مانگی جائے تو ایسا وقت ہے جمعے کے اس دن کے اندر، ایسا گھڑی ہے کہ جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے، یعنی غلط چیز کا، اسلام کی منع کی ہوئی چیز کا سوال نہ کرے۔ تو اسی روز قیامت بھی برپا ہوگی اور ہر مقرر فرشتہ، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اتنے انوار و تجلیات ہیں اس کے جمعہ والے دن کے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا اہتمام کریں کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ وہ مختلف روایات میں مختلف ملتی ہیں، مگر آج کی گفتگو میں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جمعے کا دن اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن ہر لمحہ اپنے لیے عید جانیں، اپنے لیے غنیمت جانیں، وہ زندگی کے لیے ایک عام ترین رحمتوں کے دروازہ کھلنے کا دن جانیں، کرم کا دن، فضل کا دن، عنایات کا دن، مغفرت کا دن، مہربانیوں کا دن، علم کے فروغ کا دن، حیا و حیات جو ہے اس کے فروغ کا دن، الغرض جس طرح کی بھی انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ ساری اس دن اس کو مل سکتی ہیں، اور وہ دعا کا لمحہ ہر لمحے گویا دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے حوالہ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، جس کے اندر دین کی تکمیل کی بات ہوئی، جس کے اندر دین آج مکمل کر دیا گیا محبوب آپ کے لیے، دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، پورا نظام حیات آج وہ آپ کو مکمل کر کے آپ کو دے دیا قیامت تک کے لیے۔ جب یہ آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب پڑھی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا، پڑھی تو پاس ہی کھڑا ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن عید کے طور پر مناتے، یعنی وہ دن عید کے طور پر مناتے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ آیت دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، ادھر عید الاضحیٰ کا دن تھا اور جمعہ بھی تھا، تو یہ جمعہ کے دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم مادیت زدہ ہو گئے ہیں، ہم نفس پرستی میں، حرص و لالچ میں، طمع کے اندر اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہم جمعۃ المبارک کی پرواہ نہیں کرتے، اور اذان ہو جائے تو گھروں میں سوئے رہتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا ہے، ہم موبائل کے اندر مصروف رہتے ہیں، کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے دوستوں کی سنگت، سوسائٹی ان کو چھوڑنے کے لیے چند لمحوں کے لیے، کام کو چھوڑنے کے لیے چند لمحوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دکاندار، بزنس مین الا ماشاء اللہ وہ شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے کہ میں اگر ادھر جاتا ہوں تو گاہک نہ آ جائے۔ گویا رازق بلاتا ہے، رزق دینے والا کہ آؤ میری طرف، مگر ہم اتنے ناداں ٹھہرے کہ ہم رازق کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، اور انسانی جو گاہک آتا ہے اس کی طرف دولت دنیا کے طالب بن کے رہتے ہیں۔ رزق کی طرف دھیان ہے، رازق کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ مگر کاش کہ وہ فلسفہ سمجھ جائیں
کہ رازق کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے تو رزق کی کمی نہیں رہتی. سو بعض سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑتے ہیں. تاجدار کائنات کا فرمان سن لیجئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں حاضر نہ ہونے والوں کے بارے میں کہ میں نے ارادہ کیا، آقا فرما رہے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو جماعت کرانے کا حکم دوں کہ جماعت کوئی اور کرائے، اور میں کیا کروں؟ پھر فرمایا پھر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے. فرمایا کہ جو آقا خود چونکہ امامت فرماتے تھے تو آقا فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں آج جماعت نہ کراؤں، جماعت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں یہ ڈیوٹی آج کروں، آج یہ فرض نبھاؤں کہ ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جمعہ کے لیے نہیں آئے. اتنی سختی اور اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اتنی وعید فرما دی کہ فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو گھروں میں لیٹے ہوئے جو جمعہ کے لیے نہیں آئے. سو آقا کریم کی بارگاہ کے اندر ان آقا کی منشا اور خواہش یہ ہے کہ میرا ہر امتی جب نماز جمعہ کا وقت ہو تو وہ سارے کام چھوڑ کے مسجد خاص کے اندر وہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے. اگر نہ آئے تو اندازہ کر لو کہ آقا وہ ہمارے گھروں کو آگ، جو جمعہ نہیں پڑھنے کے لیے آتے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ جو نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں. کوئی آقا سخت ناراض ہے. تو اس آقا کی ناراضگی سے بچنے کا حل ایک ہی ہے کہ سارے کام جمعہ کو چھوڑ کے نماز جمعہ کو وقت پہ ادا کیا جائے، خطبہ سنا جائے، یعنی وہ خطاب سنا جائے جو عربی میں پڑھتے ہیں یا علماء تبلیغ کرتے ہیں، وہ خطبہ اور نماز کے لیے حاضر ہوا جائے. ایک اور بات کہہ کے اس بات کو اینڈ کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. فرمایا کہ براہ راست درود و سلام وہ میری بارگاہ میں فرشتے پیش کر رہے ہوتے ہیں اس دن. اور اس کے علاوہ بھی روایات کثرت سے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے آقا کی بارگاہ میں وہ درود شریف پیش کرتے ہیں جا کے. اور جمعہ کے بارے میں یہ بھی روایات موجود ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے دن وہ فرشتے بھی پیش کرتے ہیں اور میں درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام براہ راست سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور آقا نے فرمایا کہ یہ جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. ارے کسی عاشق سے پوچھیں اس سے بڑی بھی کوئی عید ہو سکتی ہے کہ آقا کو سلام کہیں اور آقا خود اس کو قبول فرمائیں، براہ راست آقا اس کو قبول فرمائیں. تو اس عاشق کے لیے اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا بھیجا ہوا سلام آقا خود سماعت فرمائیں اور خود ڈائریکٹ قبول فرما لیں. تو اس سے بڑی عید کوئی نہیں. لہذا جمعے والے دن کو کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں اور اس کو ضائع نہ کریں. پھر یہ معاشرے کے اندر جاتے ہوئے جب معاشرتی معاملات ہوتے ہیں، معاشرے کو سنوارنے کے معاملات ہوتے ہیں، تو جمعہ ایک معاشرتی ایسا عمل ہے دین کے ساتھ ساتھ کہ اس دن ہر فیملی، ہر خاندان کا بندہ، ہر گھر کا فرد وہ دائیں بائیں سے دور و نزدیک وہاں جمع ہوتے ہیں. اور اس دن جب اکٹھ ہوتا ہے تو جمعے کے اکٹھ کا اور اجتماعیت کا اتنا فائدہ ہے کہ جتنی اجتماعیت ہوتی جائے، جتنا اجتماع بڑھ جائے، اتنا ہی اس کے عمل کے اندر ان لوگوں کے جو نماز ہے، دیگر اعمال ہیں، اس کی قبولیت کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت اور اجتماعیت سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ غریب جو حج کے لیے نہیں جا سکتا، فرمایا کہ اس غریب کا جمعہ حج کی مترادف ہے. گویا غریب جو اسباب حج کے نہیں رکھتا، وسائل نہیں رکھتا، نہیں جا سکتا، غریب ہے. فرمایا یہ غریبوں کا جمعہ حج ہے. گویا جمعہ پڑھیں تو یہ اس کو انہوں نے پڑھا تو دو رکھتے جمعہ ہے محلے کی مسجد میں، مگر
اجر غریب کے لیے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ حج کے مترادف ہو گیا، اور معاشرے کے پورے ایک دوسرے کے معاملات کی سمجھ آئی، خیر و عافیت کی سمجھ آئی، ایک ملاقات ہوئی معاشرے کے ساتھ، وہ پورا معاشرہ آج جست واحد نظر آتا ہے جمعہ کے دن، اور ایک پیار اور محبت کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے ریلیشن بڑھتے ہیں، بندے کی پی آر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پبلک ریلیشن کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، اور یہ محبت اور کا گویا یہ جمعہ انسانی محبت کا بھی ایک اسپیشل دن ہے، انسانی ہمدردی کا، ایک دوسرے کی آگاہی کا ایک اسپیشل دن ہے۔ یہ سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بھی جمعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھ کے جمعہ کے دن کے ساتھ پیار اور اس عمل کے ساتھ پیار اور جمعہ کی ادائیگی کو اپنے لیے لازم کرنا اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔